الصبح بدا من طلعته۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں پارے میں 2 رکوع اور سورہ النساء کے 5 رکوع مکمل ہو گئے تھے آیت نمبر 23 پر۔ آیت نمبر 23 سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے بعد اگلا رکوع، تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے 33 کے بعد۔ آیت نمبر 33 کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیات میں بلکہ پوری صورت میں ہی عورتوں کے حقوق اور جو زمانے جاہلیت میں عورتوں پر حق تلفیاں ہوتی تھیں، ظلم و زیادتیاں ہوتی تھیں، اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ بعض خواتین نے تمنا کی تھی کہ اگر ہم مرد ہوتے تو ہمیں یہ چیزوں میں شرکت کا موقع ملتا، جہاد میں، جمعہ میں، جماعت میں اور چیزوں میں۔ تو اس کا اوپر جواب دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو بھی تم نیکی آخرت کے لحاظ سے کرو گے اس میں اللہ نے مرد و عورت میں فرق نہیں رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو جس صلاحیت سے نوازا، جس کو مرد بنایا، جس کو عورت بنایا، اسی طریقے سے اور بھی جو غیر اختیاری چیزیں ہیں اس میں ایک دوسرے کی تمنا مت کیا کرو، یہ حوث مت کیا کرو کہ ہم مرد ہوتے یا عورتیں مرد تمنا کریں ہم عورتیں ہوتی، یا اس طرح کی غیر اختیاری چیزیں جو اللہ کے نے بندوں کے اختیار میں رکھی نہیں، اس میں قدرت کے ہی فیصلے چلتے ہیں، اس میں ایسی چیزوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس سے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ مردوں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ کوئی چونکہ مرد ہے لہذا ثواب زیادہ مل جائے، عورت ہے لہذا ثواب کم ملے، اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں کی جاتی کہ کسی کو بھی شکایت کا موقع ملے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے یہ برابری دینی معاملات میں اللہ نے یہ برابری رکھی ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد عورتوں کے فرق کے تعلق سے مردوں کے لیے ایک خصوصی ذمہ داری بتائی اور عورتوں کے لیے اس کی عمل اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے کہ مردوں کی اس ذمہ داری کو تسلیم کریں، اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مرد و عورت میں جو فطری فرق رکھا ہے، قدرتی فرق رکھا ہے، جس کا ذکر اوپر بھی آیا کہ اس کی ایک دوسرے کی تمنا حوث کرنے سے بھی منع کیا گیا، اس قدرتی فرق کی وجہ سے مردوں کی صلاحیتیں عورتوں کی صلاحیتوں سے جداگانہ ہوتی ہیں۔ جن صلاحیتوں کی مالک عورت ہوتی ہے عام طور پر وہ صلاحیتیں مرد نہیں رکھتے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے عورتیں وہ صلاحیت نہیں رکھتی۔ مرد جو ہے بچے کو نہیں پال سکتا، 2-4 دن کا بچہ اگر مرد کے حوالے کر دیا جائے تو وہ رو دے گا 1 دن کے اندر، اور عورتیں خوشی سے پال لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں مردوں اور بچوں اور خاندان کی مالی ضروریات پوری نہیں کر سکتی کہ ان کی ذمے جو ہے مالی خرچے اخراجات عورتوں کے ذمے نہیں لگائے گئے۔ تو یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں، اس صلاحیتوں کے نتیجے میں اللہ نے احکام میں بھی فرق رکھا ہے، لیکن یہ فرق دنیاوی اور انتظامی معاملات میں ہے۔ دنیاوی احکام میں، انتظامی معاملات میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے سے یعنی جو مضمون ہے آیت کا کہ جس طریقے سے کوئی شخص کسی شخص کا یا ادارے کا یا قوم کا، قبیلے کا، ملک کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، اور پھر کسی کی سربراہی میں
وہ قبیلہ قوم جو ہے اپنے نظام و معمولات جو ہے انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گھر کی جو ملی جلی زندگی میں اور گھر کے افراد کے درمیان اللہ نے مردوں کو سربراہ بنایا ہے، عورتوں کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے، عورتوں کو گھر کا حاکم نہیں بنایا۔ صدر خاندان مرد ہوگا، خاندان کا صدر عورت نہیں ہوگی۔ اگر جو ہے صدر خاندان عورت کو بنا دیا جائے تو یہ الٹی بات ہو جائے گی۔ یوں کسی کو ماں کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے رتبہ دیا جائے، اس کی عظمت کا وہ الگ بات ہے۔ ذمہ داری والی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ جو صدر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ ذمہ دار بھی تو ہوتا ہے۔ یہاں پر صرف جو ہے مرد کی بڑائی و فضیلت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مرد کی ذمہ داری کا ذکر ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکموں والی ذمہ داری سونپی ہے۔ حاکم کا کیا کام ہوتا ہے؟ حاکم کا کام ہوتا ہے رعایا کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے خرچے فراہم کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی تربیت کرنا۔ تو یہ ساری ذمہ داری ایک حاکم کی ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری اللہ نے عورتوں پہ نہیں ڈالی، اور یہ جو ہے عورتوں کے لیے کوئی توہین نہیں، بلکہ یہ عورتوں کی ذمہ داریوں سے ہلکا کرنا، اس میں تو عورتوں کو احسان ماننا چاہیے کہ وہ ذمہ داریاں عورتوں پہ نہیں ڈالی، اللہ نے مردوں پہ ڈالی۔ تو یہاں پر ایک طرف مردوں کی اس برتری کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ایک درجہ برتری بخشی ہے۔ وہ برتری کا ذکر جو ہے دوسرے پارے میں بھی آ چکا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ اونچا درجہ دیا ہوا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ جو ہے مرد عورت کے، کسی کے مرد نماز پڑھے تو اس کا ثواب زیادہ ہو جائے، عورت نماز پڑھے اس کا ثواب اتنا نہ ہو۔ اس طرح کی کسی نیکی میں، عبادت میں، دعا میں، تلاوت میں، تسبیح میں مرد عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے ثواب کے اعتبار سے۔ لیکن دنیاوی معاملات کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر کا نظام دیکھے، گھر اس کے حکم سے چلے گا، اس کے مشورے سے چلے گا، اور جو ہے اس طریقے سے بچوں کی جو تربیت ہے، بچوں کے جو خرچے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال ہے، خود بیوی کی جو دیکھ بھال ہے، عورتوں کی دیکھ بھال ہے، یہ ذمہ داری حاکمانہ انداز میں جس کو حاکم بنایا جائے وہ مرد ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ حاکم علی المطلق ہے، علی الاطلاق وہ حاکم ہے، یعنی کہ حاکم کا درجہ مل گیا تو لہذا جو چاہے سیاہ سفید کرے، بلکہ حدود شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حاکمیت کا وہ استعمال کرے گا۔ یعنی شریعت نے جو جائز باتوں کے دائرے بنا رکھے، حدود، حد بندیاں بنا رکھی ہیں، ان حد میں رہتے ہوئے مرد اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گا اور اپنی حکومت چلائے گا۔ یہ نہیں کہ جو ہے شریعتوں کے حدود کو پھلانگ کر کہ نہیں مجھے چونکہ اللہ نے حاکم بنایا لہذا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہوگا، اور وہ چیز ناجائز ہو شریعت کے دائرے میں، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بیوی کے لیے بھی شوہر کی جو اطاعت کا حکم ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر بھی آگے آ رہا ہے، وہ بھی جائز باتوں میں ہے، ناجائز باتوں میں نہیں ہے۔ شوہر کہنے لگ جائے کہ پردہ نہ کرو جن سے پردہ واجب ہے، تو اس میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ شوہر جو ہے غلط جگہ جانے کے لیے کہے تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو غرض یہ کہ یہ حاکمیت ایک حد کے اندر ہے، یہ نہیں کہ مطلق حاکمیت کی دنیا کے بادشاہوں کی طریقے سے سیاہ سفید جو چاہے کرے۔ تو بہرحال ملی جلی زندگی میں دنیاوی اور انتظامی معاملات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگہبان، ذمہ دار اور حاکم بنایا۔ لفظ قوام استعمال ہوا، الرجال قوامون علی النساء۔ قوام کے معنی قوام، قیام، قیم، تینوں لفظ کے ایک ہی معنی آتے ہیں۔ وہ شخص جس کے سپرد ذمہ داری ہو نگہبانی کی، حفاظت کی، اور اس کو اختیار ملتا ہو دوسروں پر جو ہے حکم چلانے کا، اسے قوام و قیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردوں ہی کو کیوں دی، عورت کو سربراہ کیوں نہیں بنایا؟ تو ظاہر ہے کہ اوپر یہ بات آ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، مرد میں الگ، عورتوں میں الگ۔ تو تقسیم کار کے اصول سے کچھ جن ذمہ داریوں کی اہل عورت تھی، عورتوں کی ذمہ داری سپرد کر دی گئی۔ جن ذمہ داریوں کے لائق مرد تھا، مردوں کو وہ ذمہ داری دے دی گئی۔ اب اگر یوں فرض کرے کہ مرد کے بجائے مرد کو ذمہ دار گھر کا نہ بنایا جائے، صدر خاندان مرد کو نہ بنایا جائے، تو کیا صورت بنے گی؟ عورت کو بنایا جائے، بچوں کو بنایا جائے،
دونوں کو بنایا جائے، یا بغیر صدر کے، بغیر جو ہے امیر کے ہی گھر چلے، کیا شکل ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اگر مرد کو نہیں بنایا جائے گا تو عورت کو بنایا جائے تو الٹی گنگا بہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کا جو مزاج، جو فطرت، جو چیزوں سے اللہ نے نوازا ہے اور اس کے اندر جو طبیعت رکھی ہے، اس طبیعت کے اعتبار سے وہ آئے دن رشتے بھی ٹوٹیں گے اور گھر میں کب نزاع کی شکل بھی بنے گی۔ یہ فکر گھر کو چلانے والی نہیں ہوگی بلکہ گھر کو برباد کرنے والی ہوگی اگر ذمہ دار مرد کے بجائے عورت کو بنا دیا جائے۔ اور اگر دونوں کو برابر کا درجہ دیا جائے تو اس جھگڑے کو حل کون کرے گا؟ مرد کی رائے الگ، عورت کی رائے الگ۔ قرآن کہتا ہے کہ جائز رائے دونوں ہیں تو مرد کی رائے کو ترجیح دے دی جائے گی، لیکن جب دونوں برابر ہوں گے تو کس کی رائے کو ترجیح دی جائے گی؟ پھر تو جھگڑے حل کیسے ہوں گے؟ اور اگر بچوں کو ذمہ دار بنا دیا جائے تب تو جو ہے بچے تو گھر کو بیچ ہی کھائیں گے پھر۔ اور اس لیے کوئی شکل نہیں بنتی اس کے سوا، عقل میں بھی شکل نہیں آتی اس کے سوا کہ مرد کو ذمہ دار بنایا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت و مصلحت کے تحت مرد کو ذمہ دار بنایا، اور پھر اس کی 2 وجہ قرآن نے بیان کی تاکہ شرح صدر کے ساتھ عورتوں کو یہ تسلیم کرنا آسان ہو جائے کہ ہاں مرد جو ہے ہمارا بھی سربراہ ہے، گھر کا بھی سربراہ ہے، اور ہمیں اس کی سربراہی کا درجہ دینا ہے، اس کی بڑائی کا خیال رکھنا ہے۔ چنانچہ 2 وجہ بیان فرمائی کہ مرد ذمہ دار عورتوں پر اس لیے بنائے گئے۔ نمبر 1 تو وہ وجہ ہے جو قدرتی ہے، جس میں مخلوق کا اختیاری نہیں ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر، ایک کو دوسرے پر فوقیت بخشی ہے۔ اللہ نے صلاحیت کے اعتبار سے علمی، عملی اور قدرتی جو صلاحیتیں اللہ نے مرد میں رکھی وہ عورت میں نہیں رکھی ہیں۔ اس بنا پر، اور یہ سائنس بھی کہتی ہے، طبی سائنس، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مرد کے قوا میں، مرد کے دل و دماغ میں قوت عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ جو ہے سائنس بھی اس کو مانتی ہے۔ تو اللہ نے جو چونکہ مردوں کو صلاحیتیں زیادہ رکھی ہیں اس لیے مرد کو ذمہ دار بنایا۔ دوسری وجہ وہ بیان کی ہے جو قدرتی طبعی نہیں بلکہ اختیاری ہے، اور انسان کے اپنے کسبی جسے کہتے ہیں، انسان کی اپنی محنت سے جو چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ مردوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مالوں کے خرچے لگائے ہیں۔ بچے کا خرچہ ہو مرد کے ذمے، بیوی کا خرچہ ہو مرد کے ذمے، بہن کا خرچہ ہو مرد کے ذمے، ماں کا خرچہ ہو مرد کے ذمے۔ تو خرچے بھی چونکہ مرد کے ذمے لگائے تو جو خرچ کرے گا اس کو کچھ نہ کچھ تو مقام ملے گا، لہذا جو ہے خرچ کرنے کی وجہ سے اور قدرتی صلاحیت کی وجہ سے اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا۔ خود گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ مرد کو سربراہ اور صدر خاندان کیوں بنایا گیا۔ اس کے بعد اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں اور بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ نیک بیوی، نیک عورت کی تعریف کیا ہے، کسے کہیں گے کہ یہ عورت نیک ہے، اور نافرمان اگر کوئی بیوی پلے پڑ جائے تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، اس کو کیسے درست کرے۔ تو پہلے فرمایا کہ نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو جائز باتوں میں شوہر کی بھرپور اطاعت کرتی ہیں، نافرمانی نہیں کرتی، ناشکری نہیں کرتی، بلکہ وہ تابع دار ہوتی ہیں، اللہ کی بھی فرما بردار، تابع دار، اور اپنے شوہر کی بھی اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ ایک صفت تو ان میں یہ ہوتی ہے، بڑی صفت، اور یہ ایک صفت تنہا ایسی ہے کہ پورا گھر جنت بن جاتا ہے جب بیوی اپنے شوہر کی تابع دار ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ وہ یہ بتلائی کہ وہ گھر کی مالکن کی طرح ہے، لہذا جب شوہر گھر میں نہیں ہوگا، چونکہ ذمہ داریاں اللہ نے شوہر کی ایسی لگائیں کہ اسے گھر کے باہر زیادہ ہی وقت گزارنا پڑتا ہے، کمانے میں، دکان میں، مزدوری میں، کھیت کھلیانی میں، تو اس کی بنا پر جب شوہر گھر میں نہ ہو تو شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے جو حفاظت کا اسے حکم دیا ہے، تو ان چیزوں کی، شوہر کے مال کی، شوہر کی آبرو کی، یعنی خود اپنے ناموس کی، اور شوہر کی چیزوں کی، شوہر کے گھر کی، سب چیزوں کی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، خیانت نہیں کرتی ہے، ناجائز معاملات نہیں کرتی ہے، شوہر کے غائبانے میں جو ہے بچوں اور گھر وغیرہ کے لین سے اس میں غفلت نہیں برتتی ہے۔ تو بھرپور اپنے گھر کو سنوار کے رکھنا اور شوہر کی اطاعت کر کے شوہر کو خوش رکھنا، یہ وہ 2 گر ہیں جس سے گھر جو ہے جنت بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت شعار ہوتی ہیں اور شوہر کے غائبانے میں وہ پیٹھ پیچھے
گھر کی، بچوں کی، مال کی، سب کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ان کا گویا یہ تقسیم کار سے پتہ چلا کہ عورت کے ذمے امور خانہ داری کا پورا انتظام ہے اور شوہر کے ذمے خارجی امور کا سارا انتظام ہے۔ اس سے پتہ چلا۔ اب آگے جو مضمون آخری ہے وہ یہ کہ جو عورتیں نافرمان ہوں، جو بیویاں ایسی ہوں جو کہے میں نہ ہو، شوہر کی بات نہیں مانتی، لڑتی رہتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں، آئے دن جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہیں، تو کیسے ان کو سنوارا جائے؟ بد اخلاق، بد زبان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عورتوں کو کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف پڑ رہی ہے، تمہارا مزاج نہیں مل رہا ہے اور وہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہے تو تم ان کو ایک دم سے چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ نہیں، یہ حل نہیں ہے۔ ان کی پہلے اصلاح کی کوشش کرو۔ اصلاح کی کوشش کے لیے ایک دم سے سختی مناسب نہیں ہوتی۔ تم پہلے محبت سے اس کا دل جیتو، نرمی سے اسے نصیحت کرو اور اس کو بہت جو ہے شفقت سے سمجھاؤ، اخلاق کی مار مارو۔ لیکن بعض دفعہ ایسے بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ اور زیادہ شیر ہوئی جا رہی ہیں، نرم مزاجی سے وہ اور ان چیزوں سے صحیح نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تم تھوڑا روٹ کر کے دکھاؤ۔ اگر اس کے دل میں محبت ہوگی تو شوہر کا روٹ جانا، شوہر کا جو ہے نہ بولنا اور شوہر کا ناراض رہنا، یہ پھر عورت کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ پھر یہ ہے، یعنی اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ تم میکے چھوڑ کے چلے آؤ، یہ نہیں کہ تم گھر سے نکال دو، بلکہ اس کا یہ ہے کہ تم ان کی خوابگاہوں سے ان کو علیحدہ کر دو، تم الگ سونے لگ جاؤ، اس سے جو ہے رخ نہ ملاؤ، اس سے اپنی ناراضگی جتاؤ۔ یہ دوسرا علاج ہے۔ اس پر بھی اگر اصلاح نہیں ہوتی تو پھر آخری درجہ یہ کہ پھر سختی کرو۔ سختی کرنے میں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، سختی کرنے میں یہاں تک بھی ہے کہ کبھی کبھار تمہارا ہاتھ اٹھ جائے تو جب کہ تم نے نرمی سے سمجھا بھی لیا اور ہر طریقے اپنا لیے، دو شرطیں ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے تیسرا آپشن کہ تم ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، یعنی ایک آدھ تماچا بھی مار سکتے ہو، تو اس کے لیے دو شرطیں۔ ایک تو یہ کہ وہ غلطی بھی سنگین ہونی چاہیے جس پر آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہو، وہ غلطی بھی سنگین ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ان کی مار ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تم عورت کو اس طرح مارنے لگ جاؤ جیسے جانوروں کو یا کسی مجرم کو مارا جاتا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مسواک یا ایسی کوئی چیز جس سے لگے کہ آپ زیادہ غصہ ہیں کہ مار تک نوبت آ گئی ہے، بس یہ ایک انداز ہوگا سرزنش کا، مقصود مار سے مار نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک تنبیہ کا آخری جو ہے تنبیہ کی انتہا ہوگی یہ کہ مار تک نوبت آ جائے، اور یہ اس اجازت کی حد تک ہے، اس کا حکم نہیں ہے کہ تم آپ مارو اس کو، یعنی یہ صورت بھی اختیار کر سکتے ہو۔ یہ صورت اختیار کرنا اس سے تو بہتر ہے کہ طلاق دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ سمجھ آ جائے اور جو ہے یہ لگ جائے کہ بھائی شوہر تو زیادہ ہی جو ہے اب غصہ کر رہے ہیں، مجھے سمجھ جانا چاہیے، اب تو بات آگے تک پہنچ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ آگے پھر اور سختی کرے، لہذا اب ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پہلے یا دوسرے یا تیسرے تینوں طریقے اختیار کرنے کے بعد اگر اس میں نظر آئے کہ کچھ چینجنگ ہو رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، اطاعت قبول کر رہی ہیں، تو اب پرانی غلطیوں کو دہرا کر یا اس پر نئے الزام ڈھونڈ کر بہانہ مت بناؤ کہ اب جو ہے اس کو الزام دو پرانی باتوں پر یا اس سے دشمنی رکھنے لگ جاؤ یا اس پر کوئی اور عیب دھرو، تو یہ نہ کرو، بلکہ اب احسان مانو کہ چلو اصلاح کی طرف قدم بڑھا تو اس کا، تو اس لیے جو ہے کوئی بہانہ مت تلاش کرو اب اس کو طلاق دے دینے کا، بلکہ ورنہ یاد رکھو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے زور و زبر بنایا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، تو جس نے بنایا ہے وہ بہت بڑا حاکم ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ بہت بلند بالا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے اگر عورت کو ستایا تو تم سے کوئی انتقام نہیں لے گا، پھر اللہ انتقام لے گا۔ تو یہ شوہروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ فرمائی۔ تو یہ آیت جو ہے خاندانی نظام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ خاندانی نظام میں گھریلو زندگی گزارنے کے لیے، میاں بیوی کی زندگی کو درست کرنے کے لیے یہ آیت میں جو تعلیم ہے وہ ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، یا مرد عورتوں کے سربراہ حاکم ہیں۔ یہ سب ترجمے کیے گئے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، دو وجہ سے۔
نمبر 1 فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت بخشی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنے مالوں کو ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو بیویاں ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بہت نیک بیویاں ہوتی ہیں، وہاں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے مرد کو اپنے پاور کا استعمال کرنے کی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سو نیک بیویاں جو ہوتی ہیں وہ خود تابع دار ہوتی ہیں، وہاں جو ہے اس میں مرد کو کچھ اپنے زور زبردستی یا کچھ غصہ گرمی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بس نیک بیویاں قانتات تابع نیک فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور شوہر کے غائبانے میں وہ نگہبانی کرنے والی ہوتی ہیں، شوہر کے مال جان گھر کا بچوں کی، بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں حفاظت کی توفیق دی۔ واللاتی تخافون، رہی وہ عورتیں جن کے بارے میں تم اندیشہ کرتے ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی کا، یعنی کوئی بڑی نافرمانی کا، چھوٹی موٹی نافرمانیاں تو بالکل ایسی جیسے صغیرہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں، تو اس کو تو نظر انداز یوں ہی کرنا چاہیے، لیکن بڑی کوئی نافرمانی کا اندیشہ کرو، جیسے کسی اور سے ناجائز تعلق قائم کرنا ہے، یا جو ہے بغیر اجازت کے گھر سے چلا جانا ہے، یا کچھ اور، فَعِظُوهُنَّ، فرمایا کہ اول تو ان کو نصیحت نرمی سے سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، واعظ سے بنا ہے نرمی سے سمجھانا، شفقت سے سمجھاؤ۔ نمبر 2 پہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نمبر 2 پہ کہ ابھی میاں بیوی کے درمیان معاملہ رہے، کسی اور کو نہ پتہ چلے، شوہر بیویوں سے روٹ جائے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان بیویوں کو ان کی خوابگاہوں میں جدا کر دو، رہے وہ یعنی کہ گھر سے جدا کر دو، ان کے خوابگاہوں سے جدا کر دو، یعنی مرد جو ہے ان سے صحبت اور ساتھ جو ہے رہنے، ساتھ لیٹنے میں تھوڑا جو ہے ناراضگی والا انداز اختیار کرے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور آخری درجہ یہ ہے کہ تم تنبیہ کے طور پر انہیں مار بھی سکتے ہو، لیکن مارنے کی حد ہے کہ کوئی چوٹ نہ آئے اور کسی اس طرح نہ مارا جائے جیسے کسی چیز کو جرم میں مارا جاتا ہے، بلکہ صرف تنبیہ کا اظہار ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، سو اگر کہنا ماننے لگ جائے تمہارا، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان کے خلاف کوئی بہانہ، کوئی الزام کی راہ مت تلاش کرو کہ نہیں اب تو ہمارے جو ہے اس کو جو ہے چھوڑ رہی ہے، تو اب پرانی اور نئی باتیں سب لگا کر کے اس کے بعد بھی ان پر زیادتی کرتے رہو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا نصيبا وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم